گورنر پنجاب سے کسانوں کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ سردار سلیم حیدر نے کہا پیپلز پارٹی نے اپنے دور حکومت میں کسانوں کو گندم کی پوری قیمت ادا کی۔ موجودہ حکومت بھی کسانوں کے مسائل سمجھتے ہوئے گندم کی پوری قیمت ادا کرے۔ موجودہ سیلاب کی صورتحال سے کسانوں کی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ پیپلز پارٹی کسانوں، مزدوروں اور محنت کش طبقے کی جماعت ہے۔ پاکستان کی معیشت میں زراعت کا اہم کردار ہے۔ کسانوں کے مسائل سمجھتا ہوں، ان کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھاؤں گا۔ کسانوں کو گندم کی فروخت کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ملک کی ترقی میں روڑے اٹکانے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ موجودہ سیاسی قیادت اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دنیا میں پاکستان کا اعتماد دوبارہ بحال کیا ہے۔ سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ کا ورجینیا میں پاک امریکہ بزنس کانفرنس اینڈ ایکسپو کا افتتاح۔ پاک امریکہ معاشی تعلقات مضبوط بنانے پر زور۔ کہا امریکی مارکیٹ کے مطابق کاروبار حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے۔ مضبوط تجارتی روابط پاک امریکہ تعلقات کی پائیدار بنیاد ہے۔ سفارتکاری مواقع پیدا کرتی ہے۔ مواقع سے فائدہ اٹھانا کاروباری برادری کا کام ہے۔ بزنس ایکسپو میں دو طرفہ سرمایہ کاری، تجارت اور تعاون کے مواقع پر تبادلہ خیال تقریب میں پاکستانی کمیونٹی، سرمایہ کاروں اور کاروباری رہنماؤں نے شرکت کی۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ پشاور کے سی ٹی ڈی تھانے میں شارٹ سرکٹ کے باعث دھماکہ، ایک اہلکار شہید اور 2 زخمی ہو گئے۔ سی سی پی او پشاور ڈاکٹر سعید نے کہا کہ دھماکے سے عمارت کا کچھ حصہ منہدم ہوا، جس سے ایک اہلکار شہید اور 2 زخمی ہوئے ہیں۔ یہ شارٹ سرکٹ کا واقعہ ہے۔ حملے کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ تھانے میں جو ملزمان تھے ان کو فوری طور پر نکال لیا گیا۔ پشاور کے سی ٹی ڈی تھانے میں دھماکہ، ابتدائی رپورٹ تیار۔ پولیس کے مطابق دھماکہ بارودی مواد کے شارٹ سرکٹ کے باعث ہوا۔ آئی جی خیبر پختونخوا کا نوٹس، ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی سے 5 روز میں تفصیلی رپورٹ طلب۔ اسپیشل سی ٹی ڈی انویسٹیگیشن ٹیم نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر لیے۔ اطراف کے علاقوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج کا معائنہ کیا جا رہا ہے۔ تھانے میں موجود پولیس اہلکاروں کے بیانات قلم بند کرنے کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پشاور کے سی ٹی ڈی تھانے میں دھماکہ ہوا، ابتدائی رپورٹ تیار کر لی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا تھانہ سی ٹی ڈی میں دھماکے کا نوٹس، آئی جی پولیس سے رپورٹ طلب۔ سہیل افریدی نے واقعے کی وجوہات جاننے اور حفاظتی اقدامات مزید مؤثر بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا دھماکے میں سی ٹی ڈی اہلکار کی شہادت انتہائی افسوسناک ہے۔ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے سیکیورٹی اور سیفٹی پروٹوکولز پر سختی سے عمل کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے واقعے میں زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا اور بہترین علاج کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ اکتوبر فتنال خوارج اور فتنال ہندوستان کے لیے دہائی کا مہلک ترین مہینہ ثابت ہوا۔ ایک ماہ میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں کے دوران 355 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے 22 مشتبہ دہشت گردوں کو گرفتار کیا۔ اکتوبر میں دہشت گرد حملوں میں 72 سیکیورٹی اہلکار اور 30 عام شہری شہید ہوئے۔ دہشت گرد حملوں میں 92 سیکیورٹی اہلکار اور 48 شہری زخمی ہوئے۔ اکتوبر میں کالعدم ٹی ٹی پی کے سربراہ نور ولی محسود کا نائب ہلاک کیا گیا۔ ترجمان افغان طالبان کا گمراہ کن بیان، وزیر دفاع خواجہ آصف کا شدید رد عمل۔ کہا پاکستانی قوم سیاسی اور عسکری قیادت میں مکمل ہم آہنگ ہے۔ سیکیورٹی پالیسیز اور افغانستان سے متعلق حکمت عملی پر قومی اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے عوام افغان طالبان کی سرپرستی میں جاری بھارتی پراکسیز کی دہشت گردی سے خوب واقف ہیں۔ افغان طالبان کی غیر نمائندہ حکومت شدید اندرونی دھڑے بندی کا شکار ہے۔ افغان طالبان خواتین، بچوں اور اقلیتوں پر مسلسل جبر، اظہار رائے، تعلیم اور نمائندگی کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں۔ 4 برس گزرنے کے باوجود افغان طالبان عالمی برادری سے کیے وعدے پورے نہ کر سکے۔ جھوٹے بیانات سے حقائق نہیں بدلیں گے، عملی اقدامات ہی اعتماد کی بنیاد ہیں۔ کالعدم علیحدگی پسند تنظیم کے ملزمان سے بارودی مواد برآمدگی کا کیس، عدالت نے ملزمان کو 1 روزہ جسمانی ریمانڈ پر سی ٹی ڈی کے حوالے کر دیا۔ عدالت نے کہا پیر کو ملزمان کو انسداد دہشت گردی منظم عدالت کے روبرو پیش کیا جائے۔ سی ٹی ڈی کے مطابق ملزمان کو حساس ادارے کی معاونت سے مچھر کالونی سے گرفتار کیا گیا۔ ملزمان سے 2 دستی بم اور 2 بارودی مواد بھی برآمد کیے گئے تھے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے صوبے بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 7 دن کی توسیع کر دی ہے۔ محکمہ داخلہ نے ہفتہ 8 نومبر تک دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق پنجاب میں ہر قسم کے احتجاج، جلسے، جلوس، ریلیوں، دھرنوں، اجتماع اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی برقرار۔ دفعہ 144 کے تحت 4 یا زائد افراد کے عوامی مقامات پر جمع ہونے پر مکمل پابندی ہوگی۔ پنجاب بھر میں ہر قسم کے اسلحے کی نمائش پر مکمل پابندی عائد کی گئی۔ دفعہ 144 کے تحت لاؤڈ اسپیکر
اسپیکر کے استعمال پر بھی مکمل پابندی ہے۔ پنجاب بھر میں اشتعال انگیز، نفرت آمیز یا فرقہ وارانہ مواد کی اشاعت و تقسیم پر مکمل پابندی ہے۔ دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع کا فیصلہ امن و امان کے قیام، انسانی جانوں اور املاک کے تحفظ کے لیے کیا گیا۔ حکومت پنجاب نے دہشت گردی اور امن عامہ کے خدشات کے پیش نظر احکامات جاری کیے۔ عوامی آگہی کے لیے دفعہ 144 کے نفاذ کی بڑے پیمانے پر تشہیر کی ہدایت کی گئی۔ سیلابی ریلے سے متاثرہ خانوال تا شورکوٹ ریلوے ٹریک 2 ماہ بعد بحال۔ ٹریک پر شالیمار، ملت، قراقرم، رحمان بابا، ہزارہ اور پاکستان ایکسپریس چلائی جا رہی ہیں۔ ٹریک کی فٹنس چیک کرنے کے لیے لوکوموٹو AGE 30 کو 3 بار گزارا گیا۔ ریلوے انتظامیہ کے مطابق سیلاب کے باعث ریلوے لائن 5 مقامات سے شدید متاثر ہوئی تھی۔ متاثرہ حصوں کی مکمل مرمت کے بعد ٹریک کو بحال کر دیا گیا ہے۔ آئندہ 2 سے 3 روز میں ٹرینیں معمول کی رفتار سے چلنے لگیں گی۔ وزیراعظم نے انڈیپینڈنٹ گروپ اور اس کے سربراہ احسن بھون کو اسلام آباد بار کونسل اور پنجاب بار کونسل کے انتخابات میں واضح برتری پر مبارکباد دی ہے۔ شہباز شریف نے احسن بھون، انڈیپینڈنٹ گروپ اور جیتنے والے تمام وکلاء کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، وکلاء برادری جمہوریت کے استحکام، انصاف کی فراہمی اور شہریوں کے حقوق کے تحفظ میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ نومنتخب نمائندے دیانتداری، پیشہ وارانہ مہارت اور ذمہ داری کے جذبے کے ساتھ اپنے خدمات سر انجام دیتے رہیں گے۔ وکلاء عدلیہ اور قانون کی سربلندی کے لیے اپنا کردار جاری رکھیں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ وکلاء برادری کے مسائل کے حل کے لیے سرگرم عمل ہیں اور ان سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ساہیوال ڈویژن کے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی اور پارٹی ٹکٹ ہولڈرز کی ملاقات، عوامی فلاح کے منصوبوں، روڈز کی بحالی، صحت اور ٹرانسپورٹ میں اصلاحات پر بات چیت کی گئی۔ اراکین اسمبلی نے 20,000 کلومیٹر طویل سڑکوں کی بحالی پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کو سراہا۔ اراکین اسمبلی نے جدید کیتھ لیب کے قیام اور الیکٹرو بسز لانچ کرنے پر مریم نواز کی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، عوامی خدمت، تیز رفتار ترقی اور شفاف گورننس ہی نون لیگ کا اصل ایجنڈا ہے۔ پنجاب میں جرائم کی شرح میں نمایاں کمی آئی ہے، شہروں اور دیہات کا امن بحال ہوا۔ اضلاع میں پبلک ٹرانسپورٹ سڑکوں کی بحالی صرف انفراسٹرکچر نہیں بلکہ روزگار اور خوشحالی کا ذریعہ ہے۔ ستھرا پنجاب پروگرام صرف صفائی نہیں بلکہ ایک نیا کلچر ہے۔ ساہیوال کے اراکین اسمبلی نے کہا، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی لیڈرشپ میں پنجاب آج پرامن، صاف اور برق رفتاری سے ترقی کرتا صوبہ ہے۔ مریم نواز نے صوبے میں ترقیاتی کاموں کی رفتار کو نئی بلندیوں تک پہنچا دیا ہے۔